السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں اچھے ہی ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے میرے پچھلے پارٹ میں دیکھا کہ ہاشم کو ایک بہت اچھا لڑکا ملا جو اس کے ساتھ وہی سلوک کر رہا تھا جو ہاشم پپو کے ساتھ کرتا تھا۔ اگر آپ نے وہ پارٹ نہیں دیکھا ہے، جیسے پچھلے والا پارٹ نہیں دیکھا، تو آپ کو اس اسٹوری کی بالکل بھی سمجھ نہیں آنے والی۔ تو پہلے جا کے ان دو پارٹس کو دیکھیں، پھر اسٹوری بینک میرے آئی بٹن پہ تو آپ کو دکھ ہی رہی ہوگی، اس کا ایک پارٹ تو آپ کو دکھ رہی، پریویس پارٹ تو آپ کو دکھ رہی ہوگا، تو وہاں سے جا کے دیکھ لے گا، یا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی، وہاں سے آپ دیکھ لے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیں بنا ٹائم ویسٹ کیا ہم اپنی اسٹوری کو اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑی تھی۔ ہاشم نے کبھی یہ گیم نہیں کھیلا تھا۔ اس نے پوچھا یہ کھیل کیسے کھیلتے ہیں؟ موٹو بولا ہمیں سے ایک مریض بن کر زمین پر لیٹ جائے گا، ڈاکٹر اس کا معائنہ کر کے دوا لکھے گا۔ ہاشم بولا ٹھیک ہے میں ڈاکٹر بنوں گا۔ موٹو نے ڈانٹ کر کہا کیوں، تم ڈاکٹر کیسے بن سکتے ہو؟ یہ کھیل میں نے تجویز کیا ہے اور پھر میں بڑا بھی ہوں، اس لیے میں ڈاکٹر بنوں گا۔ اب تم جلدی سے لیٹ جاؤ زمین پر۔ ہاشم نے کہا نہیں میں مریض نہیں بنوں گا۔ موٹو نے لال آنکھیں نکال کر ہاشم کو گھوڑا، دیکھتا ہوں کہ تم میرے حکم سے کیسے انکار کرتے ہو۔ یہ کہہ کر موٹو نے دھکا دے کر ہاشم کو زمین پر گرا دیا۔ ہاشم کا غصے اور جھنجھلاہٹ سے برا حال تھا۔ موٹو ہاشم کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور اس کی نفس ٹٹولنے لگا۔ ہاشم روحان سا ہو کر بولا اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ موٹو ڈانٹ کر بولا خواب ٹھیک ہو تم؟ چپ چاپ لیٹے رہو، بکواس کرنے اور رونے دینے والے مریض مجھے بالکل نہیں پسند۔ ہاشم بسور کر بولا میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ موٹو نے ہاشم کے سینے کو ٹھوک بجا کر دیکھا، اس کی نفس ٹٹولی، کانوں کو مروڑا اور ایک لمبا سا سانس لے کر بولا ہو تمہیں ملیریا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹائیفائڈ بھی ہے، کچھ چپکا بھی اثر ہے اور نمونیا بھی ہے، تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے، اس لیے تمہیں ہلنا جلنا بالکل نہیں چاہیے۔ میں بھی تمہارے لیے دوا اور انجیکشن لاتا ہوں، بھیا مجھ سے نہیں لیٹا جاتا۔ ہاشم اٹھنے لگا، موٹو نے دھکا دے کر اسے پھر گرا دیا اور بولا تم نرے کون مغز، آخر تمہاری سمجھ میں کب آئے گا کہ تم بہت سخت بیمار ہو؟ میں کہتا ہوں اب تم ہلنے جلنے کی کوشش نہ کرنا، اب میں بھی تمہارے لیے دوا لاتا ہوں۔ ہاشم کا غصے اور جھنجھلاہٹ سے برا حال تھا، لیکن وہ موٹو کے سامنے بے بس تھا۔ موٹو اس زور آور کی طرح تھا جو مارتا بھی تھا اور رونے بھی نہیں دیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد موٹو نہ جانے کہاں سے کٹوری لے آیا، اس میں سب رنگ کا پانی تھا۔ موٹو نے زبردستی یہ پانی ہاشم کے منہ میں انڈیل دیا اور ہاشم کا منہ سخت کڑوا ہو گیا۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا اور تھوکنے لگا۔ ادھر موٹو نے ہاشم کے بازو میں ایک سوئی چبھو دی، وہ درد اور تکلیف سے ہاشم کی بہت چیخ نکل گئی۔ اب اس سے ضبط نہ ہو سکا، وہ زور زور سے رونے لگا اور ہچکیاں لے کر بولا تم بہت برے ہو، تم نے ایسی دوا دی جس سے میرے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا، سوئی کی تکلیف سے میرا بازو درد کر رہا ہے، میں اب ہرگز تمہارے ساتھ نہیں کھیلوں گا۔ ہاشم اٹھنے لگا لیکن موٹو نے دھکا دے کر اسے زمین پر گرا دیا۔ اس دیگا مشتی میں ہاشم کو بہت چوٹیں آئیں، ہاتھ کی انگلی بھی کچلی گئی۔ ہاشم بلند آواز سے رونے لگا۔ موٹو نے اس کی انگلی کو زور سے کچھ پکڑا اور دبا کر دیکھنے لگا، پھر بولا کہیں درد تو نہیں ہو رہا تمہارے؟ اچھا خیر میں بھی اس کی مرہم پٹی کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر موٹو نے ہاشم کا رومال پھاڑ کر ایک پٹی بنائی اور ہاشم کی انگلی پر اتنی کس کر باندھی کہ اس کے ہاتھ میں تکلیف اور زیادہ درد ہونے لگا۔ ہاشم بہت اور زور سے رونے لگا اور بولا میرا ہاتھ چھوڑ دو، تم نے اتنی کس کر پٹی باندھی ہے کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ موٹو نے ہاشم کے ایک تماچا کس کے مارا اور کہا رونے والے بچے مجھے بالکل نہیں پسند، اب جب دیکھو منہ پھاڑے آنسو بہاتے رہتے ہو، کاش کہ تم میرے بھائی نہ ہوتے۔ تب ہاشم کو اپنے الفاظ یاد آ گئے، پھر سب واقعات فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے آنے جانے لگے۔ اس کو اچھی طرح احساس ہو گیا کہ وہ بھی ایسا ہی ظالمانہ رویہ اپنے چھوٹے بھائی سے اختیار کیا رکھتا تھا، یقیناً اسے اسی کی سزا مل رہی ہے۔ تب اسے حکیم بربروس کے الفاظ بھی یاد آ گئے کہ تم اپنے نئے بھائی سے اکتا جاؤ تو زور زور سے پکارنا حکیم بربروس۔ ہاشم زور زور سے چلانے لگا حکیم بربروس تم کہاں ہو؟ اللہ کے واسطے میری مدد کرو، مجھے اس مصیبت سے بچاؤ۔ اسی وقت ایک بگولا سا اٹھا، حکیم بربروس پلک جھپکنے کے عرصے میں وہاں حاصل ہو گیا اور اسی لمحے موٹو ہوا میں غائب ہو گیا۔ حکیم بربروس نے ہاشم کو تسلی دی، اس کے آنسو پوچھے اور کہا کیا بات ہے برخوردار، تم نے مجھے کس لیے پکارا؟ ہاشم بولا مجھے اب بہت نصیحت ہو گئی ہے، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے، میں اب چھوٹوں سے شفقت اور بڑوں سے کے ساتھ احترام سے پیش آؤں گا۔ حکیم بربروس نے کہکا لگا کر اس کے کندھے تھپتھپائے اور بولے بے شک اب تم اشرف المخلوقات ہو بیٹے، جب انسان میں شرافت، عزت اور احترام، شفقت اور مہربانی جیسے پاک جذبات باقی نہ رہیں تو وہ ارذل المخلوقات یعنی مخلوقات میں سب سے ذلیل بن جاتا ہے۔ بولو تمہیں کیا بننا منظور ہے؟
ہاشم پرجوش لہجے میں بولا، میں اشرف المخلوقات بنوں گا۔ ہاشم کی کایا ہی پلٹ گئی۔ اگر تم اب اسے دیکھو تو اس کی شرافت اور نیکی دیکھ کر تم خود بھی کہو گے کہ ہاشم بہت نیک لڑکا ہے۔ تو یہ 3 پارٹوں پر مشتمل اسٹوری آج کے ختم ہو چکی ہے۔ آپ لوگوں کو یقیناً بہت مزہ آیا ہوگا یہ اسٹوری سننے میں۔ اس کے 3 پارٹ ہے۔ آپ نے امید کرتی ہوں آپ نے تینوں دیکھے ہوں گے، ایک بھی اسکپ نہیں کیا ہوا، کیونکہ اتنی اچھی اسٹوری ہے، ایک بھی اسکپ کرنے کے لائق نہیں۔ اور ایک بات آپ لوگوں کے لیے بھی، اگر آپ لوگ بھی ایک بات اور، اگر آپ لوگ بھی اپنے بھائی سے ہاشمی کی طرح سلوک کرتے ہیں تو مت کیا کریں، ورنہ آپ کیا پتہ آپ لوگوں کے پاس بھی حکیم بربوس آ جائے۔ تو اب میں آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کی مجھ سے ملاقات ہوگی، اس میں ایک نئی اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے دیے اجازت۔ اللہ حافظ۔